بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کا جو میں وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ سورۃ الکوثر کا بہت عظیم وظیفہ ہے۔ نہ طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے نماز مغرب کے بعد کرنا ہے۔ جو ناظرین یا بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہے، پریشانیاں ہے، ان سے گزارش ہے نماز مغرب کے بعد ایک دن کا وظیفہ یہ سورۃ کوثر کا اپنی زندگی میں ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ وہ لوگ جو اس ویڈیو کو کلک کر کے آئے ہیں اپنی مالی پریشانی کو پوری طور پر ختم کرنے کے لیے، غیبی دولت کو حاصل کرنے کے لیے 1 سے 2 منٹ کا یہ وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، 1 منٹ بھی آپ کو نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور آپ کو وظیفہ پڑھ لیں گے۔ مغرب کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہو کہ غیبی دولت کی برسات ہو جائے، غیبی مدد آپ کو پوری طور پر مل جائے، یہ وظیفہ سورۃ الکوثر کا ایک مرتبہ لازمی پڑھ لینا۔ اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہو، جو رزق کو لے کر ہو، جو دولت کو لے کر ہو، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں میرے بہن بھائی دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، مالی پریشانیوں میں ہے، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض دار جن کی جان نہیں چھوڑ رہے، قرض دار جن کو سارا دن فون کرتے رہتے ہیں، ان کے گھر پہ آتے رہتے ہیں، وہ میرے تمام بہن بھائی، میری مائیں، میرے بزرگ، میرے بچے، تمام وہ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ وظیفہ مغرب کے بعد کر لینا۔ زندگی میں ایک مرتبہ جب بھی آپ مغرب کی نماز پڑھو، چاہے آج، چاہے کل، چاہے پرسوں، جب بھی آپ مغرب کی نماز ادا کرو، ویسے تو آپ کو روزانہ مغرب کی نماز لازمی ہر حال میں پڑھنی چاہیے، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ مغرب کے بعد کا وظیفہ اتنا خاص وظیفہ ہے، اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے والا پوری طور پر مالا مال ہو جاتا ہے۔ شام تک اتنی دولت مل جاتی ہے، شام تک اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ لوگوں کو بانٹنے لگتا ہے۔ لوگوں کو آج جو لینے والا ہے کل دینے والا بن جاتا ہے۔ لوگوں سے آج قرض لیا ہوا ہے، قرض دینے والا کل بن جاتا ہے۔ اتنا دولت، اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ انسان کو خود یقین نہیں آتا کہ اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ تمام لوگ جب بھی وظائف کرتے ہیں، ایک شکایت کرتے ہیں۔ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں ہمیں فائدہ ہو گیا، ہمیں یہ مسئلہ تھا، ہمارا جو مسائل ہے وہ حل ہو گئے۔ اور کچھ میرے بھائی بہن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں تو بہت زیادہ فائدہ ہو گیا، ہمیں راتوں رات دولت مل گئی، پیسہ مل گیا۔ اور کچھ ایسے بھی میرے بھائی بہن ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم تو کافی سالوں سے، کافی دنوں سے وظائف پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو اس کا کوئی فائدہ اب تک نہ ہو سکا۔ تو ناظرین، آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ لوگوں کو فائدہ نہ ہو۔ آپ لوگ جب وظائف پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کی وظائف پڑھنے کے بعد آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، مطلب ان کی آخرت کے لیے وہ ان کی نیکیاں جو ہے وہ کام آتی ہے، مطلب آخرت ان کی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کی دنیا جو ہے وہ فوراً سے بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جن کی آخرت بننا شروع ہو جاتی ہے، آخرت ان کی جیسی ہی بن جاتی ہے، پھر ان کی دنیا بھی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو وظائف سے فائدہ نہ ہو۔ کچھ لوگوں کو فوری طور پر رزلٹ مل جاتا ہے، ایک وظیفہ پڑھتے ہیں ان کو فوری طور فائدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ جو ہے وہ ان کو کافی وظائف پڑھنے پڑتے ہیں، بعض دفعہ ان پر ایسی بندشیں ہوتی ہے، ایسی جو ہے وہ نظر بد ہوتی ہے، ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ آپ روزانہ وظائف پڑھتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو تھوڑا آہستہ آہستہ اس کا فرق نظر آتا ہے۔ کچھ بھائیوں کو اسی وقت جو ہے فائدہ ہو جاتا ہے۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ یہ وظیفہ ہے کہ جن بھائی بہنوں کو سالوں سال سے کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، مطلب ان کو وہ کوئی بھی وظیفہ پڑھتے فائدہ نہیں ہوتا، ان کو میں مغرب کے بعد کا یہ وظیفہ بتاتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ یہ وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ آپ لوگوں کی جولیاں بھر جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ جولیاں آپ کی بھر جائے تو مغرب کے بعد لازمی یہ وظیفہ پڑھ لینا، انشاءاللہ پوری زندگی دعائیں دو گے۔ پوری زندگی اگر آپ لوگ ناکام رہے، پوری زندگی اگر آپ کو کچھ حاصل نہ ہو سکا، تو آج کا وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، مغرب کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائے تو پھر مجھے کہنا، تقدیر میرے دوستو ایسے بدلے گی، دنیا دیکھے گی۔ فوراً جو بھائی بہن چاہتے ہیں
کہ پوری طور پر ان کی جو زندگی ہے اس میں وہ خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھے، غیب کی مدد کو آتے ہوئے دیکھے، تو یہ ضروری نہیں نماز مغرب کے فوراً بعد آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جیسے ہی مغرب کی نماز ہو جائے نماز آپ پڑھ لے۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لے، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اس ویڈیو پر آئے ہیں اپنی پریشانی کو لے کر، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میرے بہن بھائی بڑی توجہ سے، بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل پوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ کوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی، آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے۔ ناظرین آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی میں یہ وظیفہ آپ کو، یہ نہیں کہ آپ کو روزانہ پڑھنا ہے، چاہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن روزانہ پڑھنا ہے۔ لیکن یہ عمل جو ہے، یہ وظیفہ جو ہے آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنے بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو، جس کی جیب میں 10 روپے کا نوٹ بھی نہ ہو، کی مدد ہوگی۔ اگر وہ رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سوئے، صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لے تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، اگر یہ وظیفہ رات کو پڑھ کر سوئے صبح مالا مال ہو جائے گا۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ کر شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ڈیپ اسلامک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے۔ شکریہ۔ چلو وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ ناظرین جب آپ مغرب کی نماز ادا کر لیں، مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنے جانماز پر ہی بیٹھ رہنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے اس مقصد، اس حاجت کے بارے میں دل میں سوچنا ہے اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، 11 بار ہی سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر سے 11 بار آپ نے درود شریف کو پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد پھر سے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے بارے میں۔ جو بھی آپ کو مسئلہ ہے، جو بھی آپ کو پریشانی ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا۔ رب ذوالجلال سب مسلمانوں پر رحم و کرم فرما، رستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، اور بیماریوں کو شفا عطا فرما۔ آمین۔ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا، اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔